السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہ ان احادیث پہ مشتمل ہے۔ سبق نمبر 62، 2739 سے 2750۔ انشاءاللہ ہم اردو پر ترجمے پر فوکس رکھیں گے اور اسی طرح قابل وضاحت عبارات کی قدر وضاحت کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ضرورت کے مطابق حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں براہ راست احادیث کی جانب، اور جیسا کہ آپ کو ذہن میں ہے، یاد ہے آپ کو کہ کتاب المناسک حج کی عبادات اور اس کے جو اعمال ہیں اس سلسلے میں یہ ابواب تھے، اور اسی طرح یہ ہاں جی کتاب المناسک، اور اس میں جو حالیہ ہمارے پاس جو باب ہے وہ حرم المدینہ، مدینہ کی حرمت کے بارے میں۔ جیسا کہ مکہ مکرمہ کی حرمت ہم نے پڑھی حدیثوں کی روشنی میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ حرمت مدینہ کو بھی بحال رکھے، اس کی حفاظت فرمائے۔ مدینہ کی حرمت کے بارے میں یہ حدیث آ رہی ہیں اب ہمارے پاس، اور حدیث نمبر ہمارے پاس ہے آج کی 2739۔ پہلی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ ان اعرابیا بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک ایک بدوی، ریگستانی اجڑ بدو تھا اعرابی، اس نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جی۔ فاصاب الاعرابی واق بالمدینہ، تو اسی اثناء میں اس اعرابی کو جو مدینہ میں آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی، تو اس کو پا لیا، پکڑ لیا واقن شدید بخار نے، واق تیز بخار، بالمدینہ مدینہ میں۔ فاطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، تو کہنے لگا، یا محمد، یہ اندازہ دیکھیے ذرا انداز بلانے کا، یا محمد عقلنی بیعتی، کہ میری بیعت مجھے واپس کر دو، یعنی توڑ دو میری بیعت۔ عقلنی بیعتی، میری اس بیعت کو جو میں نے عہد و پیمان کیا تھا اس کو ختم کر دو، توڑ دو اس عہد و پیمان کو۔ فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت کے پیغمبر تھے، نبی تھے امت کے لیے، انہوں نے یہ اس کے کہنے کے باوجود انکار کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس قسم کی بےہودہ گفتگو اور انداز سے یہ بات کر رہا ہے، تو ضرور اس کو کوئی کسی نے بہکایا ہے، یا کوئی شیطانی اس کے اندر کوئی ذہن میں کوئی وسوسہ آیا ہے تو یہ نکل جائے یا طائب ہو جائے۔ ثم جاءہ فقال، پھر وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا، عقلنی بیعتی، کہ میری بیعت یعنی وہ توڑ دیجئے۔ فابا، آپ نے انکار فرمایا۔ ثم جاءہ، پھر وہ تیسری بار آیا آپ کے پاس، فقال، تو کہنے لگا، عقلنی بیعتی، کہ میری بیعت مجھے واپس کر دیجئے، یعنی توڑ دیجئے۔ فابا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی انکار فرمایا۔ فخرج الاعرابی، تو اس پر بدو جو ہے وہ بدوی نکل گیا مدینہ سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما المدینۃ کالکیر، کہ حقیقی بات تو یہ ہے اصل کہ مدینہ جو ہے وہ اس آگ کی بھٹی کی طرح ہے، کالکیر تنفی خبثھا، کہ جو اس اپنے میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، مدینہ اس بھٹی کی طرح، آگ کی بھٹی کی طرح، کہ تنفی خبثا، کہ جو بھٹی آگ کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ وَتُنَصِّحُ طیبہ، یا یہ صاحب نے یہ فرمایا کہ آگ کی بھٹی کی طرح مدینہ ہے جو کہ دور کر دیتا ہے خبثہ، اپنی میل کچیل کو، گندگی کو، وَتُنَصِّحُ طیبہ، اور اس جو اپنی پاکیزہ چیز ہے اس کو وہ صاف شفاف کر دیتا ہے، یعنی اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ تو اس بدو کے اس انداز پر اور اس طرح مدینے سے نکل جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، واقن اس کا
وہ انڈر لائن کیجئے، تیز قسم کا بخار، اور اس طرح وَتُنَسِّعُ طَيِّبَهَا کا مطلب یہی ہے کہ اور مدینہ شہر جو ہے وہ اپنے اچھے جو لوگ ہیں یا اچھی چیز ہے اس کو اور زیادہ نکھار دیتا ہے، خالص کر دیتا ہے، صاف شفاف۔ تو یہ بات یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی تھی کہ مدینہ اپنے میں خبیث اور ناپاک کو رہنے نہیں دے گا یا دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یا یہ بات ہے خاص تھی آپ کے عہد نبوت اور رسالت میں، یا پھر آخری دور میں ہوگی، یا تو آپ زمانہ نبوت اور رسالت کے ساتھ یہ خاص تھی، یا پھر قیامت کے قریب یہ معاملہ ہوگا، جیسا کہ اگلی حدیث میں بھی اس کی صراحت آ گئی ہے۔ تو چونکہ درمیان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض غلط لوگ بھی اور اس قسم کے بھی وہاں آج کل بھی موجود ہیں، اور فاسق فاجر لوگ بھی موجود ہیں، اور گناہ گار بھی ہیں، اور غلط حرکات کرنے والے بھی، اور ایسے بھی اعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر عہد نبوت اور رسالت کی بات تھی یا قرب قیامت ہوگی؟ اچھا جی، آگے ہے 2740، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفی المدینہ تو شرارہا، کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ دور کر دے گا اپنے شریر، اپنی لوگوں کو، شرارہا خبیث اور شریر لوگوں کو نکال دے گا، کما ینفی الکیر و خبث الحدید، جس طرح کہ آگ کی بٹی جو ہے وہ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی، یعنی میل کچیل کو اتار دیتی ہے۔ تو یہ حدیث بھی لفظ الکیر اس کو آپ انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب آگ کی بٹی، باقی کلیئر ہے۔ اگلی حدیث آتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی انقاب المدینۃ ملائکۃ، مدینہ کے راستوں پر، یعنی جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، بڑے گیٹ، ان دروازوں پر، راستوں پر فرشتے متعین ہوں گے، ٹھیک ہے جی، یا متعین ہیں جب سے اللہ نے اس کو حرم قرار دیا۔ لا يدخلوا الطاعون ولا الدجال، نہیں داخل ہو سکے گا اس میں طاعون، یعنی طاعون کا مرض، بیماری، ولا الدجال، اور نہ دجال کذاب۔ متفق علیہ، یہ حدیث بالکل صحیح متفق علیہ ہے۔ تو یہ حرم مدینہ کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی حرمت کے بارے میں 2741 حدیث، الفاظ انقاب المدینہ کو انڈر لائن کیجئے، مدینہ کے داخل ہونے والے راستے، داخلی راستے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی واضح دلیل ہے کہ آج تک اس میں حقیقتاً طاعون کی وبا داخل نہیں ہوئی، اور نہ شاید قیامت کے دن تک ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ وبائیں اور آ سکتی ہیں، طاعون کی نہیں۔ آگے حدیث ہے، وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال، کہ کوئی بھی دنیا میں ایسا شہر نہیں ہوگا، علاقہ یا حصہ یا کوئی بستی، الا مگر سیطؤہ برباد کرے گا اس کو، روندے گا اس کو، دجال کذاب، الا مکہ والمدینہ، تا سوائے مکہ اور مدینہ کے، لیس نقب من انقابہا، کہ نہیں کوئی بھی مکہ اور مدینہ کے راستوں میں سے کوئی راستہ، لیس نقب من انقابہا الا علیہ الملائکۃ، مگر متعین کر دیے گئے ہیں اس پر فرشتے، ٹھیک ہے جی، پہرا دینے والے، حراسہ کرنے والے، نگہبان، صافینہ، جو کہ اپنا صفیں باندھے ہوئے، اپنا اس پر متعین ہے، ان پر دونوں شہروں پر صفیں، صافین، یا رسونہ، وہ حراسہ کرتے ہیں ان کی، یعنی ان کی وہ کرتے ہیں اپنا حفاظت، نگرانی، یا رسونہ۔ فینزل السابقۃ، تو جو دجال ہے وہ
یعنی اترے گا، فینزل اترے گا، پڑاؤ ڈالے گا دجال السابقہ ایک شور والی زمین میں. شور والی زمین جو تھی نا، تھور والی زمین، ہاں جی، جس کے اوپر سفیدی آ جاتی ہے پانی کی وجہ سے، تو ایسی جگہ پر وہ اترے گا. فترجف المدینہ تو باہلہا ثلاث رجفات، تو مدینہ جو ہے وہ لپیٹ میں آئے گا زلزلے کی. فترجف یعنی تھر تھرائے گا مدینہ، باہلہا اپنے رہنے والوں کے ساتھ 3 دفعہ، ثلاث رجفات. ٹھیک ہے جی. تو جیسا کہ نا تتبع الرادفہ یوم، اور رجفہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اپنی اس دھماکے کو یا جھٹکے کو، الرجفہ. تو فترجف المدینہ تو باہلہا ثلاث رجفات فیخرج الیہ کل کافر و منافق، تو اس جھٹکے پر خوف زدہ ہو کر نکلیں گے، فیخرج الیہ اس دجال کی جانب، کل کافر و منافق ہر قسم کے کافر و منافق. کافر اور منافق جو بھی ہوگا وہاں مدینہ میں وہ نکل بھاگیں گے اس دجال کو نجات دندہ سمجھ کے کہ ہم تو مرے اگر مدینہ میں ٹھہرے تو صرف وہ جو کہ منافق اور کافر ہوں گے وہ نکل بھاگیں گے. اہل ایمان کو اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا. متفق علیہ. 2742 حدیث. تو حدیث میں مذکور لفظ السابقہ کو اسی کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے شور والی اور تھور والی زمین. باقی کلیئر ہے حدیث. 2700 ہاں جی 43، یہ 2743. وان سعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقید اہل المدینہ احد، نہیں مکر کر سکتا یا کرے گا اہل مدینہ سے، مدینہ کے رہنے والوں سے، احد کوئی ایک بھی، الا انماع مگر یہ کہ وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، کما ینماع الملح جس طرح کہ پگھلتا ہے کون؟ اپنا نمک، الملح فی الماء پانی میں. تو کوئی بھی دھوکہ اور فریب یا بری سازش نہیں کرے گا اہل مدینہ کے خلاف، مگر یہ کہ وہ اس کا وجود ختم کر دیا جائے گا ذلیل و خوار کر کے. تو وہ ہو جائے گا، پگھل جائے گا جس طرح کہ پانی میں نمک پگھلتا ہے. تو کما ینماع الملح اس کا معنی کہ مطلب ہے جس طرح نمک گل جاتا ہے پانی میں، مکس ہو جاتا ہے. اس کو انڈر لائن کیجئے. آگے نیکسٹ حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قادم من سفر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے، کسی غزوہ یا کسی جہاد یا اپنا حج وغیرہ یا عمرہ سے، فناظر الی جدران المدینہ تو آپ نگاہ اٹھاتے دیکھتے مدینے کی در و دیوار کو، ہاں جی، اوضع راحلتہ تو اس پر اپنی سواری کو آپ تیز کر دیتے، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دَابَّةٍ اور اگر کوئی کسی چوپائے پر بیٹھے ہوتے جانور پر، تو حرکہا من حبہا تو مدینہ کی محبت، شدت کی محبت کی وجہ سے اس کو حرکت دیتے، یعنی اس جانور کو اور زیادہ تیز چلاتے. حرکہا من حبہا اور زیادہ تیز اس کو چلاتے. رواہ البخاری، اس امام بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ رحمت للعالمین کا مدینہ سے محبت کا عالم تھا. ہاں جی. تو 2744 حدیث میں الفاظ اوضح راحلتہ، ان کو الفاظ کو انڈر لائن کیجئے، پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے. ان کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی محبت میں اپنی سواری کو اور تیز دوڑاتے چلاتے. آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب. وعنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے مدینہ میں جب واپس آ رہے تھے کہ یا چل جا رہے تھے، کہ آپ کے سامنے احد پہاڑ جو ہے وہ آیا، یعنی آپ کو احد پہاڑ نظر آ گیا. آپ وہاں جا رہے تھے مدینہ میں، تو چلتے چلتے آپ کے سامنے
ताला अलहु उहदुन, उहद जो है वो आपके सामने तुलू हुआ, यानी उहद पहाड़ आपको नजर आया। फ़काला, तो आपने फरमाया, हादा जबलुन युहिब्बुना व नहनु व नुहिब्बुहु, कि ये पहाड़ जो है ये हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना इब्राहीम हर्रम मक्का, ए अल्लाह यकीनन इब्राहीम खलील ने मक्का को हराम करार दिया तेरे हुक्म से। व इन्नी उहर्रिमु मा बैना लाबतैहा, और बेशक मैं हराम करार देता हूँ मदीना के जो दो पथरीले इलाके या टीले हैं उनके माबैन, उनके दरमियान की जगह को, लाबतैहा। मैं भी ए अल्लाह तेरे हुक्म से, तेरी रजा से इन मदीना के दो टीलों के दरमियान की जगह को भी हराम करार देता हूँ। वो कौन से दो टीले थे? मा बैना आयरिन व सौरिन, आयर और सौर के दरमियान। पिछली हदीस में पढ़ा हमने 2745 हदीस है। ये हदीस उन लोगों की दलील है जो कहते हैं कि हरम मक्की की तरह ही हरम मदनी के अहकामात हैं। जी, इमाम शाफी और इमाम मालिक गालिबन वो हैं दो। अच्छा जी, आगे हदीस है 2746, वन सहल बिन सअद रदी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, सहल बिन सअद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाल, वो कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहुदुन जबलुन, के पहाड़, उहुद तो पहाड़ ऐसा है कि युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। कि उहद पहाड़ जो है इनका बड़ा ही जिक्र हदीस में आता है, और बड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मदनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात इससे वाबस्ता हैं। सीरत की किताबों में बखूबी समझे पढ़े जा सकते हैं इंशाअल्लाह, और आगे आप पढ़ेंगे भी। तो बाद रिवायात में ये भी अल्फाज गालिबन मुझे पूरी तरह याद नहीं है कि ये पहाड़ जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, वल्लाहु आलम। ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए इस हदीस को सामने रख कर कि हदीस से मालूम ये भी होता है कि जिस दिल में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नहीं, वो दिल से पत्थर से भी ज़्यादा सख्त और बदतर है। वो दिल में पत्थर से भी ज़्यादा सख्त और बदतर है, क्योंकि पहाड़ पथरीले हैं और वो भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, जबकि एक इंसान जो पैगंबर पाक की मोहब्बत से महरूम है तो वो पहाड़ के पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त और बदबख्त है, शकावत है उसके अंदर। और ये भी वादे हुआ कि पहाड़ों और जमादात जो कि ठोस चीज़ें हैं, जामिद, उनको भी शऊर और इदराक है अल्लाह के तो हुक्म से। बाकी उनका वो शऊर और इदराक जो है हम नहीं समझ सकते। ठीक है जी। अल-फस्ल सानी, दूसरी फसल आ गई है इस बाब की, हरम मदनी को अल्लाह पाक जो है बाकी रखे, उसकी हुर्मत को और उसके फ़ज़ाइल के बारे में दूसरी फसल है। और पहली हदीस आई है वन सुलेमान अब्ने अबी अब्दुल्ला 2747। सुलेमान बिन अबी अब्दुल्ला बयान करते हैं कि काला, कहते हैं, रई तो साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु, कि मैंने देखा साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु को, अखद रजुलन, इस तरह की हदीस भी पहले भी गुजरी है, कोई अल्फाज मुख्तलिफ हैं। अखज़ रजुल, उन्होंने पकड़ा एक आदमी को, फ़ी हरम मदीना थे, हरम मदनी में, हरम मदनी की हदूद में, अल्लज़ी हर्रमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया, यानी उसके हरम को मक्का की तरह। फसला बहू फ़िया बहू, तो साद नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके शख्स के कपड़े जो हैं वो कब्जे में ले लिए, छीन लिए उससे। फजा मवाली फ़कल्लमहू फ़ीहे फ़कल्लमूहु फ़ीहे, तो इस पर उसके जो मालिक थे उस गुलाम के, वो आए साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु के पास, और इस बारे में उन्होंने उनसे बात की। क्या बात यही की, सिफारिश की कि ये वापस उनका गुलाम की जो माल है या जो कपड़े वगैरह ये चादरें हैं वो उन्हें वापस कर दीजिए। वकाला, तो उन्होंने आगे से फरमाया, कहा, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रम हाज़ल हरमा,
کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرم مدنی کو حرام قرار دیا ہے۔ وقال، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ من اخذ احدن، کہ جس شخص نے پکڑ لیا کسی ایک کو، جس شخص نے کسی ایک کو پکڑ لیا اس حالت میں کہ یصید فیہ، کہ وہ اس میں حرم کی حدود میں شکار کرتا ہے، فل یسلب ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس کی ہر چیز قبضے میں لے لے۔ فلا رد علیکم طعمتن، تو میں پھر نہیں لوٹاؤں گا تم پر یہ کھانا یا یہ چیزیں جو بھی ویلیوز ہیں، میں تمہیں یہ واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو متن یعنی رزق مراد ساری چیزیں۔ اطعمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ کہہ کر کے اس حرم میں شکار کرنے والے یا درخت کاٹنے والے کی ہر چیز کو سلب کر لو، اسی کے لیے ہے جو اس کو پکڑے گا۔ تو اللہ کے رسول نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں۔ ولیکن ان شئتم، اور لیکن بات یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، اصرار کرتے ہو کہ میں وہ چیزیں لوٹا ہی دوں، دفعت الیکم، کہ میں تمہاری طرف وہ چیزیں دے دوں، ثمنہ، تو میں پھر اس کی قیمت جو ہے وہ دے دیتا ہوں، یہ چیزیں میں نہیں دے سکتا واپس۔ رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں قیمت کا ذکر آیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، زیادہ ہی تم حساس ہو، تو اس کی قیمت مجھ سے لے لو، یہ چیزیں واپس نہیں ہو سکتی۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرما دی۔ تو بعض اہل علم کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے، لیکن بعض دیگر جو اہل تحقیق ہیں انہوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی سند میں سلیمان بن ابی عبداللہ، سلیمان بن ابی عبداللہ مجہول الحال ہے، اور اسے سوائے امام ابن حبان رحمہ اللہ کے اور کسی نے ثقہ قرار نہیں دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام ابن حبان جو ہیں وہ ان محدثین میں سے ہیں جو کہ حکم لگانے میں متساہل ہیں۔ آگے ہے 2748، ون صالح مولا لسعد، یہ بھی وہی حدیث ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ صالح جو کہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام صالح، اس سے یہ حدیث مروی ہے، کہتا ہے کہ ان سعدن وجد عبیدا من عبید المدینہ، کہ بے شک سعد نے پائے کچھ غلام مدینہ کے غلاموں میں سے، یقطعون من شجرۃ المدینہ، جو کہ کاٹ رہے تھے مدینہ کے درختوں میں سے، یعنی ٹہنیاں یا پتے وغیرہ، یقطعون۔ فاخذ متاعہم، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مال متاع کو، ان کا مال و متاع جو ہے وہ لے لیا، قبضے میں لے لیا۔ وقالا، اور کہا، یعنی لموالیہم، مراد لے رہے ہیں ان کے مالک، یعنی ان کے مالکوں سے پھر سعد نے یہ کہا، جیسا کہ پہلی حدیث میں آیا کہ وہ مالک آئے اور انہوں نے کلام کی، بات کی، تو کہا، کہنے لگے سعد رضی اللہ عنہ ان کے موالی کو، یعنی ان کے مالکوں کو، کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے خود کہ آپ روک رہے تھے، کیا ان یقطع من شجر المدینہ شیء، کہ کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ مدینہ کے درختوں میں سے کاٹی جائے۔ وقالا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من قطع من شیئا، یہ بھی حضرت صاحب نے آگے سے بات ایڈ کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے بھی کوئی چیز کاٹی من ہو اس مدینہ کے درختوں میں سے یا مدینہ کے کسی حصے سے، علاقے سے کوئی چیز بھی، شیئن فلمن اخذہ صلبہ، تو جس شخص نے بھی اس کو پکڑا ایسے کرنے والے کو، تو اس کا مال و متاع اسی کے لیے ایک مال غنیمت ہے، مال غنیمت کے طور پر اس کو ملے گا، لہٰذا میں نے یہ چیزیں جو ہیں لے لی ہیں۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، 2748 حدیث جی۔ تو یہ حدیث جو ہے عزیز طلبہ، یہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں حدیث ضعیف ہے؟ اس لیے کہ یہ جو سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں صالح، جن سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے، یہ مجہول الحال، یہ صاحب جو ہیں یہ مجہول ہیں، اور اہل علم کے ہاں ان کا کوئی پتہ نہیں کہ حقیقت میں ان کا کیا بایو ڈیٹا ہے، یا کیا ان کا جو ہے وہ اپنا
حالات تھے یا کب کے تھے یا کیسا تھا یہ، واللہ عالم۔ اور اسی طرح یہ حدیث تو ضعیف ہوئی، لیکن امام شافعی اور امام مالک اور ان کے موافقین نے اس حدیث سے مدینہ کے حرم ہونے کی دلیل لی ہے۔ بہرحال اس میں یہ تو بات ہے نا کہ انہوں نے وہ کاٹ رہے تھے تو انہوں نے اس کا جو ہے وہ سلب کر لی ہر چیز، اور خواہ اگرچہ غریب ہے تو اس سے پہلے نہ ضعیف ہے تو اس سے پہلے بھی حدیثیں گزر گئی ہیں اسی معنی اور مفہوم میں۔ تو امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے جو فالورز ہیں انہوں نے اس حدیث سے مدینہ کے حرم ہونے کی دلیل لی ہے کہ مکہ کی طرح ان کے احکامات ہیں، جبکہ ان کے جو مخالف ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، خاص طور پر حنفی احناف، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ سیدنا انس کے بھائی کے پاس جو چڑیا تھی وہ مر گئی، مگر اس حدیث سے یعنی آپ کو علم ہے نا اس واقعے کا کہ اب جو ابو عمیر تھے حضرت انس کے بھائی چھوٹے، انہوں نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی اور ان کو پنجرے میں بند کیا ہوا تھا، بچے نے چھوٹے تھے تو وہ بڑی ان سے محبت کرتے ابو عمیر جو ہیں، اور ان سے کھیلتے اور پھر ان کو دانا پانی بھی دیتے، تو وہ بیچاری مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ان کی حالت دیکھ کر کہ بچہ بڑے ہی غمگین ہے، تو فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کیا ابو عمیر آپ کا جو نغیر ہے یعنی چڑیا یا ممولا وہ آپ کو جدائی دے گیا ہے، کیا بنا اس بیچارے کا، کیا ہوا، ایسی بات یعنی دلاسا دیتے ہوئے۔ تو اناف یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں ابو عمیر جو ہیں انہوں نے مدینہ کے اندر ایک چڑیا کو پکڑا ہوا تھا اور اس کو بند کیا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، تو وہ دلیل لیتے ہیں کہ یہ احکام حرم مکی والے نہیں ہیں مدینہ میں، بلکہ مختلف ہیں، صرف استحباب کے طور پر ہے کہ آدمی اگر بچے تو ٹھیک ہے، یہ دلیل لیتے ہیں حنفی اس بارے میں۔ لیکن یہ کوئی دلیل بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے اس نے یہ جو چڑیا حاصل کی تھی یہ کیسے کی تھی، کہاں سے کی تھی، کب کی تھی، اور یہ حرم مدنی سے باہر ہو سکتا ہے وہ لے اٹھ پکڑ کے لائے ہوں مدینہ کے حرم سے باہر، کہ اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ اور ایک صحیح سری حدیثیں جو ہیں وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ حرم مکی کی طرح حرم مدنی کے بھی احکامات ہیں اور حرمت ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی، سن رہے ہو؟ جی جی سر استاد سن گئے۔ بارک جی اللہ سر فیکم، ہاں جی کلیئر ہے۔ جی ٹھیک ہے 2749 حدیث آ گئی۔ وانی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں، یہ زبیر بن عوام غالباً وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان صید وجن، بے شک وج کا جو شکار ہے، وَإِضَاحَهُ اور اس کی جو اپنا وج علاقے کے جو ایک تو شکار اور دوسرا اس کی جڑی بوٹیاں یا خار دار درخت یا کانٹے وغیرہ جاڑیاں کاٹنا، یہ وَإِضَاحَهُ حرمن یہ حرام ہے، محرم للہ حرام کیا گیا اللہ ہی کے لیے، کیا مطلب کہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اپنا جو ہدایت اس کے مطابق۔ روا ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کی حدیث کو، وقال محی السنہ، امام محی السنہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وجن ذکرو، اہل علم نے وج کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے حدیث میں جو لفظ ہے سیدہ وجن، انہا من ناحیت الطائف، یہ کہ طائف کا ایک علاقہ ہے، طائف کا ایک کنارہ ہے اس میں یہ علاقہ ہے، طائف کا حصہ وج۔ وقال الخطابی، امام خطابی رحمہ اللہ نے بہرحال اس کو ذکر کرتے ہوئے اس حدیث کو یہ تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ انہو یہ ذکر کیا ہے بدل انہا کے بجائے۔ تو ہم یہ حدیث 2749 میں تھے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان صید وجن و اضاحہ حرم محرم للہ، کہ
وجد علاقہ جو ہے اس کا شکار اور اس کی جڑی بوٹیاں یا درخت یا کانٹے وغیرہ کاٹنا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے، حرمن محرم للہ، جو اللہ کے لیے حرام کیا گیا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے۔ امام ابو داود نے اس کو روایت کیا اس حدیث کو، اور امام محی السنہ نے کہا ہے کہ وجن ذکر، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ انہا من ناحیت الطائف، کہ یہ جو علاقہ ہے یہ طائف کے علاقوں میں سے ایک جگہ ہے، ایک قطعہ ہے زمین کا۔ وقال الخطابی، اور امام خطابی رحمہ اللہ نے یہ حدیث روایت کی ہے تو اس میں یہ لفظ انہو ذکر کیا ہے بدل انہا کے بجائے، یہ نا ذکروا انہا من ناحیت الطائف، انہو کہا ہے کہ ذکروا انہو من ناحیت الطائف، یہ امام خطابی کی روایت کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ 2749 حدیث کی سند ضعیف ہے بہرحال، اس لیے کہ سند میں عبداللہ بن انسان لین الحدیث ہے، حدیث کے معاملے میں اس کا معاملہ جو ہے یہ کمزور ہے، اس لیے قابل اعتماد راوی نہیں ہے عبداللہ بن انسان لین الحدیث۔ اور حدیث میں جیسا کہ یہ میں نے ذکر کیا ہے وجہ کے بارے میں، یہ بھی انڈر لائن کیجئے، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ وجن سے مراد طائف یا طائف کا کچھ حصہ یا علاقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے حدیث ہماری 2750، وان ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع ان یموت بالمدینہ، جو یہ طاقت رکھتا ہے شخص کہ وہ مرے مدینہ میں، بالمدینہ تے، فلیمت بہا، تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں مرے، یعنی مرنے کا سامان کرے، بندوبست کرے۔ فإنی اشفع لمن یموت بہا، بے شک میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا 2750 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع ان یموت بالمدینہ، جو یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ میں مرے، فلیمت بہا، اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرنے کا بندوبست کرے، مرے اس میں۔ فإنی اشفع لمن یموت بہا، تو بے شک میں سفارش کروں گا اس شخص کے حق میں جو وہاں مرے گا۔ رواہ احمد و ترمذی، امام احمد اور امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے دونوں نے۔ وقال، اور امام ترمذی نے کہا ہے، ھذا حدیث حسن صحیح غریب اسنادا، کہ یہ حدیث جو ہے یہ ایک تو حسن بھی ہے، پھر صحیح بھی ہے، پھر غریب بھی ہے، سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ غریب و حدیث کسی سند کے کسی طبقے میں کوئی راوی اکیلا رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ صحیح ہے تو، اور ایک صحابی بھی اکیلا ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ اہل تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، حسن صحیح اور غریب یہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں تگ و دو کرے، کوشش کرے، عمر کے آخری حصے میں یا جب بھی امراض کا ہجوم اس پر آ جائے، یعنی اب دیکھیں کہ مجھ پہ طرح طرح کی بیماریوں نے آ لی ہے، حملہ کر دیا مجھ پر، اور اب میرا ٹائم جو ہے وہ شاید میں جا رہا ہوں آخرت کی طرف آہستہ آہستہ، تو اس کے ساتھ ہی وہ اپنا تگ و دو شروع کر دے اس بارے میں، اگر اللہ نے اس کو وسائل دیے، موقع دیا، تو وہ مدینہ پہنچ جائے، چلا جائے آخری عمر کے حصے میں، تو اگر وہ پھر راستے میں ہی چل بسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنا اس کو اجر و ثواب وہ مل جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت والا۔ اور عزیز طلبہ، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص جا نہ سکتا ہو لیکن دل میں تڑپ رکھتا ہو اور ہر دم یہ سوچتا ہو کہ کاش اللہ مجھے مدینہ میں بلا لے اور میں وہاں جاؤں اور وہاں رہوں، اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار، پیغمبر پاک کی سنت کی تابع داری، اس فرما برداری میں وہ زندگی گزارے،
تو وہ خواہ یہیں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی مقام عطا کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے معاملہ۔ بہرحال اللہ پر اس نے ظن رکھتے ہوئے وَإِنَّمَا يُؤْتَى النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ نِيَّاتِهِمْ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق ہی ان کے ساتھ ان کو اجر دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح ہے، انما الاعمال بالنیات والی، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تڑپ رکھنی چاہیے، اور مدینہ میں رہنے کی جستجو کرنی چاہیے۔ ہمارے ماشاءاللہ بعض احباب ہیں ہمارے خاندان کے، انہوں نے باقاعدہ گھر لے لیے ہیں وہاں، اور وہ یہ ببانگ دول کہتے تھے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ہم سٹے کریں، اللہ ہمیں وہاں آخری وقت میں ہمیں اٹھا لے۔ مدینہ منورہ میں ظاہر ہے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوگی اس امت میں، قیامت کے میدان معاشر میں سب سے پہلے انا اول من ینشق عنہ القبر و اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ شق ہوگی اور آپ کو اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ کے صاحبین آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کو آپ اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد اہل بقی، جو بقی میں آپ کی امت ہوگی اہل ایمان، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں گے، سبحان اللہ۔ تو پھر سفارش اور شفاعت کا بھی معاملہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت کی طرف جائیں گے، آتی باب الجنہ، میں آؤں گا جنت کے دروازے پہ، فاستفتحوا، فاستفتحوا تو میں اس کو کھٹکھٹاؤں گا، فیقول الخازن، تو خازن کہے گا دربان جنت کا، من انت، تو کون ہے؟ تو اقول وانا محمد، میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خازن کہے گا، اندر سے دروازہ بھی کھولے گا اور کہے گا جنت کا، فیقول بک امرت الا افتح لاحد قبلک، کہ اسی طرح ہی میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے جنت کا میں دروازہ کسی اور کے لیے نہ کھولوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور آپ کے ساتھ والہانہ محبت، اور پھر یہ ہے کہ تڑپ مدینہ میں رہنے کی، اور یہ جستجو اور نیت ارادہ مخلصانہ یہ انسان جو رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر اور بدلہ اسی طرح عطا فرمائیں گے، اور عطا فرمانے میں اللہ قادر مطلق ہے۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ وہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے، ہم جب مدینہ میں زیر تعلیم تھے مدینہ یونیورسٹی میں، تو ہمیں وہاں کے ملتے، بقیع الغرقد جاتے اور وہاں جا کر اپنا فاتحہ بھی پڑھتے، دعا بھی کرتے۔ تو ایک دفعہ وہ وہاں گئے اور وہاں انہوں نے دعا کی امام مالک رحمہ اللہ کی قبر مبارک کے پاس۔ تو بعد میں جب دھماکہ ہوا اور وہ مدینہ پھر سعودی عرب پہنچے، پھر سعودی عرب سے مدینہ پہنچے، اور مدینہ میں جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو عزیز طلبہ اسی پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔